بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ صاحب جی، اس کی کوئی ہڈی وغیرہ تو نہیں توڑنی؟ کرمو نے گردن گھما کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو، صاحب جی آپ کی چائے میں چینی زیادہ تو نہیں ڈالنی؟ نہیں، قطعی نہیں، میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ بس جو کچھ میں نے بتایا ہے وہی کرو۔ کرمو نے شیکھر کو اس طرح اٹھایا کہ اس کے دونوں بازو پیچھے کو مڑے ہوئے تھے اور کرمو کی آہنی گرفت میں تھے۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا، جہاں سے تہ خانے کو راستہ جاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے واقعی شیکھر کا تصور بھی ذہن سے جھٹک دیا۔ پورے 1 ماہ بعد کرمو نے حسب ہدایت مجھے شیکھر کی یاد دلائی۔ میں نے تہ خانے میں جا کر اسے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ قطعی طور پر بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا، صحت مند اور چست و چالاک، صاف ستھرے کپڑوں میں خوب نکھرا نکھرا دکھائی دیتا تھا۔ اب کیا حال ہے؟ دماغ ٹھکانے پر آیا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل آ گیا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نشہ چھوڑنے اور تارا کے سحر سے آزاد ہونے کو ناممکن سمجھتا تھا، مگر یہ تو محض چند دن کی تکلیف ثابت ہوئی۔ مجھے دوبارہ زندگی سے محبت ہو گئی ہے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ جتنا کچھ آپ نے کیا، یہی مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ اس نے شائستگی اور ممنونیت سے کہا۔ تکلفات چھوڑو، میں ابھی تم سے صلہ مانگ بھی نہیں رہا۔ میں تمہیں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کر دے سکتا ہوں، اسے پھیلانے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا، اور تو مجھے کسی کام کا کوئی خاص تجربہ نہیں۔ بالآخر اس نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے کوئی غریبانہ سا ریستوران کھلوا دیجئے، مجھے امید ہے کہ میں اسے چلا لوں گا۔ میں نے کوئی نئی جگہ لینے اور نئے سرے سے کام شروع کروانے کے بجائے شیکھر کو گاڑی میں ساتھ بٹھا کر 2-3 بستیوں کا چکر لگایا، 1-2 جگہ بات کی اور بالآخر 10,000 پگڑی پر ایک ریستوران مل گیا۔ اس کی حالت بہتر بنانے کے لیے میں نے شیکھر کو 10,000 مزید دیے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس سے میری 2 مزید طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ میں اس کی طرف جا نکلا تھا جہاں وہ رہتا تھا، اور ایک بار وہ میرے دفتر آیا تھا۔ فون وہ مجھے اکثر کرتا رہتا تھا، حالات بتاتے تھے کہ وہ بالکل صحیح ڈگر پر جا رہا تھا، میرے تجویز کردہ راستے پر چل رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے نہ صرف ایک کارآمد زندگی ضائع ہونے سے بچا لی تھی، بلکہ ایک ایک کر کے نہایت منتخب قسم کے جو پودے میں لگا رہا تھا، ان میں ایک کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک قیمتی بیج لوگوں کے پیروں تلے کچلے جانے اور ضائع ہونے سے بچ گیا تھا۔ آپ کن خیالوں میں کھو گئے؟ شیکھر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیرا بڑے سلیقے سے ٹرے میں اورنج جوس کے 2 گلاس اٹھائے لے آیا تھا اور کار کی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ شیکھر نے انتہائی احترام سے ایک گلاس مجھے پیش کیا اور دوسرا خود تھام لیا۔ شیکھر، میں نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، تمہیں یاد ہوگا کہ پچھلی ملاقات پر ہم نے ایک موضوع پر بڑی دلچسپ اور تفصیلی گفتگو کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ فطرت کے اعتبار سے کچھ لوگ در حقیقت حیوان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن قدرت نے فیاضی سے کام لیتے ہوئے انہیں انسان بنا دیا ہوتا ہے۔ تم نے حیوانوں کو سدھارنے میں زندگی گزار دی ہے، انہیں انسانوں کسی حرکتیں کرنے کی تربیت دیتے رہتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے لیے اس تجربے کو الٹ طریقے سے کام میں لانا زیادہ آسان ہوگا، یعنی تم انسانوں کو حیوان بننے کی تربیت دو گے۔ بنیادی طور پر تو انسان بھی حیوان ہے، اور جن انسانوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں چونکہ حیوانیت کا عنصر غالب ہے، اس لیے تمہیں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ آزمائشی طور پر میں نے پہلا شکار ایک جزیرے پر پہنچا دیا ہے۔ پھر میں نے اسے مالتی مندر اور اپنے پیلس کے متعلق تفصیل سے بتایا اور کہا، وہ جگہ تمہارے کام کے لیے موزوں ترین ہے۔ تہ خانے میں ابتدائی مراحل مکمل کرنے کے بعد تمہیں بعد کے تجربات وغیرہ کے لیے وسیع و عریض جنگل بھی میسر ہوگا، جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا یا تمہارے کام میں مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرا پہلا شکار جو تہ خانے میں ایک پنجرے میں بند ہے، اس کے مظالم کا میں تمہیں کچھ پس منظر بتا دوں تاکہ تمہارے دل میں اس کے لیے کبھی رحم کی رمق نہ ابھرے۔ میں نے اسے مدن موہن اور اس کے کرتوت کے بارے میں بتایا۔ مہتاب کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی بتایا۔
لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ مہتاب سے میرا کیا تعلق تھا۔ پھر میں نے کہا، اس شخص کو انسان سے بنمانس بنانا ہے۔ تمہیں افریقہ کے شیطانی جراحوں کے طریقہ کار کے متعلق تو مکمل معلومات حاصل ہیں نا؟ جی ہاں، شیکھر نے جواب دیا، بلکہ مجھے ان کے بیشتر فارمولوں کا بھی علم ہے۔ انسان کو بنمانس کے قالب میں ڈھالنے کے لیے وہ اس کی جلد پر کیچوے لگا کر ایک محلول ملتے ہیں جس سے کھال کچی پڑ جاتی ہے اور ایک خاص قسم کا لیس چھوڑنے لگتی ہے۔ اس کیفیت کے دوران اس کے جسم پر بنمانس کی کھال منڈ کر جگہ جگہ سے ایک خاص قسم کے دھاگے سے سی دی جاتی ہے۔ یہ دھاگا بھی رفتہ رفتہ جزوء بدن بن جاتا ہے اور کھال بھی اصل انسانی کھال ہی سے یکجان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس دوران مختلف مرحلوں میں اس انسان کو خصائل کے اعتبار سے بھی بنمانس بنانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ بالآخر رفتہ رفتہ وہ انسانوں کی طرح چلنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ بولنا تک بھول جاتا ہے اور مکمل بنمانس بن جاتا ہے۔ بعض افریقی قبائل میں جس شخص کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے اسے اس طرح بنمانس بنانے کے لیے شیطانی جراحوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کی معلومات کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بالکل موزوں آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ بالکل درست، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، بنمانس کی کھال تمہیں جب ضرورت ہو 1 ہفتے پہلے مجھے مطلع کر دینا۔ وہ تمہیں ایک خاص قسم کے باکس میں محفوظ کی ہوئی بالکل تازہ حالت میں مل جائے گی۔ اس سلسلے میں میرا 2 شکاریوں سے معاہدہ ہو چکا ہے جو زیادہ تر سندر بن میں پڑاؤ ڈالے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شیکھر نے دلچسپی آمیز لہجے میں کہا، تو پھر میں کب سے اپنا کام شروع کروں؟ پرسوں تک تم اپنے یہاں کے معاملات نمٹا کر میرے آفس آ جاؤ۔ میں نے کہا، میرا ایک آدمی تمہیں پیلس میں چھوڑ آئے گا۔ تمہاری ضرورت کی بیشتر چیزیں تو پیلس میں موجود ہوں گی، پھر بھی اگر تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو اسی کو بتا دینا، وہ تمہیں پہنچا دے گا، اور اس کا نام چھنا ہے۔ میرے اس پہلے شکار کو بنمانس بنانے کا عمل جاری رکھنے کے دوران تم اس کے چہرے کی ساخت تبدیل کرنے کے لیے آلات جراحی تو استعمال کرو گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر روزانہ 1 یا 2 قطرے تیزاب ضرور ڈالتے رہنا۔ یہ ایک اضافی سزا ہے جو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ ایسا ہی ہوگا، شیکھر نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ وہاں سے میں سیدھا گھر آیا اور چھنا کو فون کیا۔ اس سے میری گفتگو آدھے گھنٹے جاری رہی۔ اسے تمام ضروری ہدایات دینے اور بعض معلومات پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ چھنا سے گفتگو سے فارغ ہو کر میں نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھ کر اپنے حلیے میں معمولی سی تبدیلیاں کی۔ یہ معمولی سی تبدیلیاں بھی مجھے ناقابل شناخت بنا دیتی تھیں۔ آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کر میں نے اپنا خصوصی سفر میں استعمال ہونے والا بریف کیس اٹھایا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد میری کار پونا جانے والی سڑک پر رات کی تاریکی میں فراٹے بھر رہی تھی۔ پونا کے راستے میں جام نگر سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ میں غالباً اسی قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا جب ایک نہایت خوبصورت سراپا میری کار کی ہیڈ لائٹس کی زد میں آیا۔ لمحہ بھر میں نے اس کا سر تپا جائزہ لے لیا۔ وہ تھی تو لڑکی ہی، مگر اس رس بھرے پھل سے مشابہ جو پک کر شاخ سے ٹپک چکا ہو۔ خاصی پختہ کار سی لگتی تھی۔ اگر پختہ کار نہ ہوتی تو رات کے اس پہر ہائی وے پر قبرستان کے نزدیک تنہا کیوں پائی جاتی؟ اس کا چہرہ بیضوی اور بال تراشیدہ تھے جو اس کے کندھوں کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پر وہ ایک چھوٹی سی پی کیپ رکھے ہوئے تھی۔ وہ تنگ پتلون اور جرسی میں ملبوس تھی، پیروں میں جوتے بھی مردانہ تھے اور اپنے لمبے قد اور کسی یونانی دیوی کے مجسمے کی طرح تراشے ہوئے جسم کے ساتھ وہ خاصی پروقار نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا سفری بیگ تھا جس کا لمبا فیتا اس نے مٹھی کے گرد لپیٹ کر اسے لا ابالی سے انداز میں لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی ادا سے لفٹ کے لیے انگوٹھا ہلایا تھا، لیکن میں گزرتا چلا گیا۔ تاہم غیر ارادی طور پر ایکسیلیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ ضرور کم ہو گیا تھا، اور وہ اس لیے کہ اس لڑکی کی صورت مجھے کچھ شناسا محسوس ہوئی تھی۔ ذہن کے کسی گوشے میں کوئی گھنٹی سی بجی تھی۔ میں زیادہ دور نہیں جا سکا، رکتے رکتے بالآخر رک ہی گیا۔ پھر میں نے گاڑی ریورس کی اور اس کے قریب پہنچ کر میں نے بریک لگایا اور وہ دروازہ کھول کر بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ پوچھے میرے قریب آ بیٹھی۔ دور سے وہ جتنی صاف ستھری
اور تر و تازہ نظر آتی تھی اتنی شاید تھی نہیں۔ مجھے اس کے جسم سے پسینے کی ہلکی سی بو پھوٹتی محسوس ہوئی۔ کار میں دروازہ بند کرتے وقت وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا چہرہ کچھ ستا ہوا سا تھا، آنکھوں کے گوشوں کے قریب ہلکی ہلکی شکنیں تھیں، ہونٹ بھی خشک تھے، تاہم مجموعی طور پر اس کی ذات زہد شکن اور اس کی قربت راحت جاں تھی۔ شکر ہے، میں نے پہلی کار کو ہاتھ دیا اور اس میں لفٹ مل گئی۔ چند لمحے بعد وہ بولی، کچھ دیر پہلے دوڑنے کی وجہ سے ابھی تک اس کی سانسوں میں ارتعاش تھا، ورنہ مجھے تو یہی اندیشہ تھا کہ اس وقت ویرانے میں تنہا لڑکی کو دیکھ کر کوئی شریف آدمی گاڑی نہیں روکے گا۔ گویا بالواسطہ طور پر تم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ ہو سکتے ہو، لیکن کچھ زیادہ نہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی تھی۔ اور اگر تمہارے اندیشے کے مطابق کوئی شریف آدمی گاڑی نہ روکتا تب تم کیا کرتی؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کسی ٹرک میں تو لفٹ مل ہی جاتی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ٹرک والوں سے تمہیں خوف نہ آتا؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ خوف؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں خمار کا بوجھل پن تھا اور اس کی وجہ نیند کی کمی نہیں تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی نشہ بھی کیے ہوئے تھی۔ مذاق مت کرو، وہ کھنکدار لہجے میں بولی۔ مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش مت کرو کہ تم مجھے کوئی مصیبت ماری شریف زادی سمجھ رہے ہو۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ میں کوئی پاکیزہ بی بی نہیں، اور مجھے بھی خاص حد تک اندازہ ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ میں دراصل پانی کا نہیں، خشکی کا جانور ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ذہن پر مسلسل زور دے رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا میں نے زندگی میں کبھی کہیں اسے دیکھا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے محسوس کیا کہ وہ کبھی سامنے اور کبھی عقب نما آئینے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تب لڑکی نے وہی حرکت کی جس کی مجھے کسی حد تک توقع تھی۔ اس نے نہایت غیر محسوس طور پر غالباً اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور میری پسلیوں پر یوں ٹکا دیا کہ اس کی نوک میرے کپڑوں سے گزر کر کھال میں چبھنے لگی۔ کوئی احمقانہ حرکت نہ کرنا، خنجر میرے ہاتھ میں آ کر بہت حساس ہو جاتا ہے، کسی کی ذرا سی بے احتیاطی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے میرے قریب یوں سرگوشی کی گویا کہیں فلمی ہیروئن محبت اور جذبات سے بوجھل کوئی مکالمہ بول رہی ہو۔ عین اسی لمحے میرے ذہن میں جیسے چھناکا سا ہوا اور اچانک ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون تھی۔ کئی برس پہلے میں نے 9 عمری میں ہی ایک خونخوار مقابلے کے بعد اپنے استاد شائی تن سے جوڈو اور کراٹے میں بلیک بیلٹ حاصل کی تھی، اور تقریب ختم ہونے پر اپنے گھر جا رہا تھا تو احسان مرزا کے جن 3 گرگوں نے مجھے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں سے ایک یہی لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں اس کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ خنجر استعمال کرنے میں اس کا ثانی ملنا مشکل ہے۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ انہوں نے اس کا نام شکنتلا بتایا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اس وقت ایک کار کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آوارہ گردی میری زندگی کی واحد مصروفیت ہے، اس نے بدستور سرگوشی نما لہجے میں کہا، اور ظاہر ہے رولز رائس میں بیٹھ کر انسان ہوٹلوں سے مفت کھانا وغیرہ کھاتا نہیں پھر سکتا، اس لیے مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ تم ایسا کرو کہ گاڑی ایک طرف روک کر بریف کیس اندر ہی چھوڑ کر اتر جاؤ۔ جانے من، ذرا سوچو تو، اس ویرانے میں خالی ہاتھ گاڑی سے اتر کر میرا کیا بنے گا؟ میں نے مصنوعی لجاجت سے کہا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ گاڑی بھی لے لو، پیسے بھی لے لو، لیکن مجھے پونا تک چھوڑ دو؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن تھا جب میں پرلے درجے کی احمق ہوتی اور فرض کر لیتی کہ میں پونا تک گاڑی ڈرائیو کروں گی، اور اس دوران تم نہایت سعادت مندی سے گردن جھکائے میرے پاس بیٹھے رہو گے۔ پونا پہنچ کر میرا شکریہ ادا کر کے اترو گے اور اپنا راستہ لو گے۔ اس نے خنجر پر دباؤ بڑھا دیا۔ بس اب روک لو اور شکاری مردوں کی طرح مزید گفتگو نہ کرنا۔ مجھے شکاری قسم کے مردوں سے سخت نفرت ہے۔ سیدھے سادے اور معصوم مرد مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ایسا کوئی مجھے مشکل ہی سے نظر آتا ہے، اور نظر آتا ہے تو میرے قریب پھٹکتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ تم اپنی نظر خاص سے نہیں دیکھ رہی، ورنہ آدمی تو میں بھی خاصا سیدھا سادہ اور معصوم ہوں شکنتلا دیوی، میں نے قدرے شوخی سے کہا۔ وہ بڑی گھاگ تھی، حیرت سے اچھلی نہیں، تاہم اس کے ہاتھ میں دبا ہوا خنجر کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہی، گویا فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ کیا کہے۔
میں نے ہاتھ بڑھایا اور سوئچ دبا کر چھت کی بتی جلا دی۔ کار میں دودھیا سی روشنی پھیل گئی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مجھے گھور رہی تھی۔ تم کوئی پرانے شناسا معلوم ہوتے ہو، بالآخر وہ بڑبڑائی۔ شکنتلا تو میرا اس دور کا نام ہے جب میں احسان مرزا کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب تو میرا نام کافی عرصے سے کیٹی چلا آ رہا ہے۔ گویا اب تم احسان مرزا کے پاس نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اختصار سے جواب دیا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ میری شناخت کے موضوع پر آتے ہوئے بولی، مجھے زندگی میں اتنے مردوں سے واسطہ پڑا ہے کہ میں ان سب کے نام اور صورتیں یادداشت کے خانے میں محفوظ نہیں رکھ سکتی، اس لیے تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو۔ میں نے اسے بتایا تو وہ یکدم اچھل پڑی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اس وقت تم بہت پیارے نخیس سے کیوٹ سے لڑکے تھے۔ عمر کے ساتھ پختگی تو تم میں آنی ہی تھی، لیکن تم کچھ زیادہ ہی بدلے سے لگ رہے ہو، ورنہ میں مردوں کے بارے میں یادداشت بے حد کمزور ہونے کے باوجود شاید تمہیں پہچان لیتی، کیونکہ پہلی بار جب میں نے تمہیں اسٹیج پر شائطن سے مقابلہ کرتے دیکھا تھا تو میرے دل میں کھوب کر رہ گئے تھے۔ تمہارے بارے میں نے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ ایک لمحے کے اندر تصور میں تمہیں اپنی ذات میں مدغم کر کے جانے کن فضاؤں کی طرف پرواز کر گئی تھی۔ ان خوابوں میں سے کوئی ایک آدھ ٹوٹا پھوٹا خواب بھی اب سٹاک میں باقی نہیں رہا کیا؟ میں نے کن اکھیوں سے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر شریر لہجے میں پوچھا۔ اس نے اب اپنی طرف کے دروازے سے ٹیک لگا کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور خنجر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنی پی کیپ اتار کر قدرے میلے لیکن ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا، نہیں، اب کوئی خواب باقی نہیں۔ میرے لہجے کی شرارت کے برعکس اس کے لہجے میں خمار میں لپٹی ہوئی ایک عجیب سی یاسیت شامل تھی۔ وقت نے سارے خواب چھین لیے۔ ویسے بھی ہم جیسے لوگوں کو خوابوں کی نہیں، مکروہ حقائق کی دنیا میں رہنا ہوتا ہے۔ وہ تو میں ویسے ہی ذرا دل بہلانے کو خواب دیکھ لیا کرتی تھی، اب ان کی بھی عادت نہیں رہی۔ گرد و پیش پر نہایت بوجھل سا سناٹا چھایا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کے سناٹے میں صرف رولز رائس کے انجن کی آواز سوئی ہوئی بلی کی خرخراہٹ کی طرح ابھر رہی تھی، یا پھر کبھی کبھار گونجنے والی کسی جھینگر یا گیدڑ کی آواز اس سکوت کو مجروح کر رہی تھی۔ ویسے تم اتنے زیادہ بدل کیوں گئے؟ اس نے کھڑکی کے شیشے پر سر کا پچھلا حصہ ٹکا کر نیم وا آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی اجنبی لگ رہے ہو۔ نہ جانے میری کون سی حس کہہ رہی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس تغیرات ہیں زمانے کے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے اسے یہ بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں نے اپنے حلیے میں معمولی سی تبدیلیاں بھی کر رکھی ہیں۔ میں نے ایک لمحے توقف کے بعد پوچھا، احسان مرزا کا ساتھ چھوڑنے کے بعد کیا کرتی رہی ہو؟ بس میں عجیب و غریب زندگی گزارتی رہی، کٹی پتنگ کی طرح ادھر سے ادھر ڈولتی رہی، آوارہ گردی کرتی رہی۔ اس نے تھکی سی طویل سانس لی۔ کبھی میں کہیں ملازمت حاصل کر لیتی اور شریفانہ انداز میں شب و روز گزارنے لگتی، اس سے دل بھر جاتا تو ہپیوں کے کسی گروہ میں شامل ہو جاتی، اس سے بھی دل اکتا جاتا تو کسی سیٹھ کی داشتہ بن جاتی۔ لیکن سیٹھ لوگوں سے میری زیادہ نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ جلد ہی محسوس کر لیتے تھے کہ میں کوئی خطرناک چیز ہوں، اور شرفا قسم کے سیٹھ بڑی بے ضرر قسم کی لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں۔ کبھی میں یوں ہی کسی آسودہ حال قسم کے بابوں سے دوستی بڑھا لیتی اور اس سے اپنا خرچہ بندوا لیتی۔ اگر یہ سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا اور روپے پیسے کی طرف سے میرا ہاتھ بہت ہی تنگ ہو جاتا تو میں فلم کا آخری شو دیکھ کر آنے والوں میں سے کسی کو کسی تاریک گلی میں روک کر اس کی گردن پر خنجر رکھ کر اس کی جیب میں جو کچھ ہوتا نکلوا لیتی۔ کبھی میں لمبے سفر پر ہوتی اور مجھے کار وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی میں اسی طرح لفٹ لے کر کسی سے چھین لیتی، اور جب میری ضرورت پوری ہو جاتی تو کہیں چھوڑ دیتی۔ دفعتاً وہ عجیب سے انداز میں ہنسی اور خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں نے ایک لمحے کے انتظار کے بعد کہا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرے لہجے سے خاص تجسس کا اظہار نہ ہو۔ پھر یہ کہ مجھے عشق ہو گیا، اور وہ بھی ایک شکاری سے۔ اس نے پہلو بدل کر ایک بار پھر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بڑا نر آدمی تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے زندگی کارآمد محسوس ہونے لگی۔ ہم اکٹھے شکار پر جاتے، کیمپنگ کرتے۔ میں گویا بغیر شادی کے اس کی بیوی، بغیر کسی غرض کے اس کی دوست،
اور بغیر کسی معاوضے کے اس کی اسسٹنٹ بن گئی تھی۔ ایک مدت بعد مجھے کوئی شخص اچھا لگا تھا اور مجھے کئی بار گمان گزرا تھا کہ اب زندگی بس اسی ڈھب سے گزر جائے گی۔ عادت میری یہی ہے کہ جو ہستی اچھی لگتی ہے اس سے زندگی کا کوئی پہلو خفیہ نہیں رکھتی، اس لیے بھگت سنگھ سے بھی میری کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی۔ بھگت سنگھ اسی شکاری کا نام تھا جس کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ اسی کی نظر میں گویا کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اہمیت تھی تو صرف میری۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے وہاں قریب ہی ریشم نگر کے نواح میں کیمپ لگایا جہاں سے تم نے مجھے لفٹ دی ہے۔ وہاں بھگت سنگھ کے بچپن کے 2 اور شکاری دوست بھی مل گئے، انہوں نے بھی ہمارے قریب ہی خیمہ لگا لیا۔ رات کو انہوں نے ملاقات کا جشن منایا، خوب شراب پی، بہت سے بھنے ہوئے تیتر کھائے۔ میں اور بھگت سنگھ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد اچانک بھگت سنگھ نے مجھے کلائی سے پکڑا اور اپنے دوستوں کے خیمے میں لے جا کر بولا، سیاں، ہم تو جب بھی شکار پر نکلتے ہیں اپنا سامان پورا رکھتے ہیں، بلکہ خاطرداری کے لیے رات 2 رات کی خاطر دوستوں کو ادھار بھی دے دیتے ہیں، لو موج کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ان کی طرف دھکیل دیا۔ میں یکلخت جیسے آسمان سے زمین پر آ گری تھی۔ میں تو بھگت سنگھ کو دیوتا بنا کر پوجنے کی تیاریاں کر رہی تھی، وہ تو دلالوں سے بھی بدترین بن گیا تھا۔ میں ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی تو بولا، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تیرے لیے کوئی مشکل کام ہے کیا، یا کوئی نئی بات ہے؟ سوال تو اس کا برحق تھا، لیکن اس گینڈے کے بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عورت کا مان بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اس نے یہ مان توڑ دیا۔ میں صرف اس کی ہو کر رہنے کا خواب دیکھنے لگی تھی، مگر اس نے میرا یہ خواب توڑ دیا تھا۔ میرے ماضی کی وجہ سے مجھے محض ایک پتھر ہی سمجھا تھا کہ ٹھوکر ماری تو ادھر لڑکا دیا اور ٹھوکر ماری تو ادھر اچھال دیا۔ بھگت سنگھ نے مجھے دھکا کیا دیا، میرے سینے میں جیسی کوئی چیز چھن سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری باندھی ہوں، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، لیکن پہلے اپنے خیمے میں چل کر میری ایک بات سن لو۔ وہ میرے ساتھ خیمے میں پہنچا تو میں نے اڑنگی لگا کر اسے گرایا اور اس کے گلے پر خنجر پھیر دیا۔ پھر میں نے باری باری اس کے دونوں دوستوں کو بھی آواز دے کر بلایا اور انہیں بھی قربانی کے بکروں کی طرح ذبح کر دیا۔ تم نے ان تینوں کو قتل کر دیا؟ میں نے ہلکی سی حیرت سے کہا۔ ہاں، فوری طور پر میرا یہی جی چاہا تھا، اس نے سکون سے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ شکنتلا۔ مجھے اب شکنتلا مت کہو، اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ نام مجھے اب اجنبی اجنبی سا لگتا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہی مخاطب کیا جا رہا ہے تو لاکھ بے حس ہو جانے کے باوجود کئی پرانے زخموں کی اذیت جاگ اٹھتی ہے۔ اب میں کیٹی کہلانے کی عادی ہو چکی ہوں۔ اب پوچھو کیا پوچھنے لگے تھے؟ میں یہ پوچھنے لگا تھا کیٹی کہ اگر میں تمہیں اپنی دوست، اپنی ساتھی شمار کرنے لگوں تو تم کس حد تک مجھ سے وفادار ثابت ہو سکتی ہو؟ میں اب زندگی میں کسی بھی مرد سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، لیکن اپنے بارے میں ایک بات میں ضرور جانتی ہوں۔ کچھ عورتیں شہرت کی بھوکی ہوتی ہیں، کچھ محبت کی اور کچھ دولت کی، لیکن میں صرف تھوڑی سی عزت کی بھوکی ہوں۔ میں نے دنیا میں سب کچھ دیکھ لیا، ہر چیز سے میرا دل بھر چکا ہے۔ میں نے جو کچھ گنوایا اس پر مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، حالات کی مجھے کوئی شکایت نہیں، تقدیر سے مجھے کوئی گلہ نہیں، کچھ پانے کی کوئی تمنا نہیں۔ شاید میرے اندر مدفون عورت کی کسی رگ میں انا کی کوئی رمق باقی ہے جو مجھے تمام تر لاؤبالی پن کے باوجود بے چین رکھتی ہے۔ بس اب مجھے تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا احترام چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب کتوں کے غول میں پڑی ہوئی ہڈی بن کر نہ رہوں۔ کوئی ہو جو بے شک میرے وجود سے اپنا تن من پر چائے، لیکن اس کے صلے میں مجھے صرف عزت دیے رکھے، میری کچلی ہوئی عزت نفس کو مزید نہ کچلے، میری ہی نظروں میں مجھے گرائے نہ رکھے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے لہجے میں الجھن بھی تھی اور ایک موہوم سی امید بھی۔ خوب سمجھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن کے کل پرزے تیزی سے حرکت کر رہے تھے، اور تم مجھے ملے بھی بڑے صحیح وقت پر ہو، ایسا وقت جو ہم دونوں ہی کے لیے بہت مناسب ہے۔ میں عام طور پر کسی پر اندھا اعتماد نہیں کیا کرتا، لیکن تمہارے معاملے میں میں جوا کھیل رہا ہوں۔ آج سے تم میرے رفیقوں میں ہو، اور اپنے رفیقوں کو میں اپنے دست و بازو سمجھتا ہوں۔ میں صرف انہی سے جان نثاری کی توقع نہیں رکھتا، خود کو بھی ضرورت پڑنے پر ان پر قربان ہو جانے کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، اور میں نے فرض کر لیا ہے کہ مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا،
اور سیٹ کے خاص ساخت کے پشتے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ میں اب سونے لگی ہوں، سفر ختم ہو جائے تو مجھے جگا دینا۔ سفر اب ختم ہونے ہی والا ہے، اب سونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ میں پونا آ رہا تھا اور اب ہم پونا کے مضافات میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ، اس نے تھکے تھکے انداز میں آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ زندگی بھر کی جہاں گردی کے باوجود اس کم وقت کا چہرہ کسی لٹے پٹے مسافر کا چہرہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے ندیدے لٹیروں نے اس خزینہ حسن و کشش کو لوٹا تھا، مگر اب بھی اتنا کچھ باقی تھا کہ ایک نظر ڈالنے سے ہوش و خرد کے پاؤں ڈگمگاتے تھے۔ نہ جانے اس گم کردہ راہ لڑکی نے اپنا آپ کیسی بے دردی سے لٹایا تھا، مگر خمیر میں دست قدرت نے جو ملاحت، جو صباحت گوند دی تھی، اسے جدا کرنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تمہارا ٹھکانہ آج کل بمبئی میں ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بڑا ذلیل شہر ہے، اس نے بلا تأمل کہا، لیکن کمبخت کی مٹی میں نہ جانے کون سا مقناطیس چھپا ہے کہ وہاں کا رہنے والا کہیں بھی چلا جائے واپس اسی کی طرف کھینچا آتا ہے۔ میں سارا ہندوستان گھومی، مشرقی بنگال بھی چھان مارا، نیپال اور تبت تک چلی گئی، لیکن گھوم پھر کر پھر وہیں واپس آ جاتی تھی۔ اب بھی میرا ارادہ کسی سے کار چھیننے کے بعد پہلے بمبئی ہی کی طرف جانے کا تھا، حالانکہ سر دست وہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور میرا حالانکہ سب کچھ ہی بمبئی میں ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ وہاں مسافر لگتا ہے۔ بمبئی جیسے میرے لیے محض ایک پڑاؤ ہے، میری منزل کوئی اور ہے جس کی طرف جلد یا بدیر مجھے جانا ہے۔ تم دراصل کوئی اونچی چیز ہو اور کسی لمبے ہی چکر میں ہو، وہ ٹانگیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ تمہاری روح ہم جیسوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اتنی ہی مضطرب بھی۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جتنی بھی شاطر اور گرگ باراں دیدہ قسم کی شخصیات سے میرا واسطہ پڑا تھا، چھوٹتے ہی ان سب نے میرے بارے میں کم و بیش یہی تبصرہ کیا، اور یہ وہ سب لوگ تھے جنہیں کسی کو مکھن لگانے کی حاجت یا عادت نہیں تھی۔ اس کے بعد سفر خاموشی سے طے ہوا۔ چند منٹ بعد ہم پونا میں داخل ہوئے اور میں نے ہوٹل شام ریس کا رخ کیا۔ شام ریس پہنچ کر میں نے ایک ڈیلکس سوئٹ کی فرمائش کی، جو ریزرویشن نہ ہونے کے باوجود خوش قسمتی سے مجھے مل گیا۔ کیٹی نے تو سوئٹ کے بیڈ روم میں پہنچتے ہی روم سروس سے اسکاچ وسکی کی ایک بوتل منگوائی اور بے صبری سے 2 پیک تیار کر کے پیے اور دھم سے بستر پر جا گری۔ میں ابھی جوتے بھی نہیں اتار پایا تھا کہ وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کے ہونٹ نیم وا تھے اور ناک سے ہلکی خرخراہٹ کی آواز خارج ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک مدت بعد اسے اطمینان اور آرام کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ اسے سوتی چھوڑ کر میں کمرہ نشست میں آیا اور ٹیلی فون سٹینڈ کے قریب رکھی ہوئی ڈائریکٹری اٹھا کر اس کی ورک گردانی کرنے لگا۔ ڈی ایس پی نرمل داس کے آفس اور گھر کا فون نمبر اور ایڈریس مجھے بغیر کسی دقت کے مل گیا۔ اس کے گھر کے ایڈریس سے مجھے اندازہ ہوا کہ موصوف کو سول لائنز میں بنگلہ ملا ہوا تھا۔ سول لائنز زمانہ طالب علمی میں میرا دیکھا بھالا علاقہ تھا۔ اس کے گھر کا نمبر وغیرہ نوٹ کر کے بعد میں کپڑے بدل کر میں بھی بستر پر جا لیٹا اور کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد سو گیا۔ صبح دن چڑھے میری آنکھ کھلی، کیٹی بدستور بے سود سو رہی تھی۔ میں تیار ہو گیا، تب بھی وہ سوتی رہی۔ میں نے اسے جگانا ضروری نہیں سمجھا اور اس کے لیے ایک رکا لکھ کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا کہ جب وہ اٹھے تو ناشتہ وغیرہ منگوا لے، میرا انتظار نہ کرے، تاہم کمرے میں ہی موجود رہے۔ میں نے ناشتہ نیچے ڈائننگ ہال میں آ کر کیا اور پھر بازار روانہ ہو گیا۔ میں بمبئی سے کچھ اور سوچ کر چلا تھا، لیکن اب نئے حالات کی مناسبت سے میں نے اپنے لایا عمل میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں، اور اس تبدیلی کی وجہ سے میں نے بازار سے کچھ چیزیں خریدیں، جن میں ایک فینسی برقع بھی شامل تھا۔ میں ہوٹل واپس آیا تو کیٹی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر بیڈ پر آڑی ترچی لیٹی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اس کا لباس گو کہ وہی تھا، لیکن صرف غسل کرنے سے ہی گویا اس کی شخصیت بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر نکھری تازہ دم اور پرکشش لگ رہی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے اسے سر تا پا دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گویا لڑکی نہیں، چاندی کا ایک مجسمہ تھی، جو کل تک میل کچیل میں لتھڑا ہوا تھا، مگر آج کسی ماہر ہاتھ نے جیسے اسے کسی طلسمی محلول سے دھو دھا کر چمکا دیا تھا۔ تھکن، اضمحلال اور گزرے ہوئے ظالم لمحات کے نقش قدم بھی جیسے اس کی شخصیت پر سے یکسر معدوم ہو گئے تھے۔
میں اس کے لیے اندازاً سائز کا تعین کر کے ایک شلوار قمیض اور ایک جینز جیکٹ لے آیا تھا۔ سر دست میں نے اسے شلوار قمیض پہننے کے لیے دی۔ پھر میں نے کیٹی کو اس کے حصے کا کام سمجھایا کہ اسے کیا کچھ کرنا ہے۔ اس نے صرف اسے ہی ذہن نشین کیا اور مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا کروں گا، یا یہ کہ اس سلسلے کا سیاق و سباق کیا ہے، یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہر معاملے میں منجھی ہوئی لڑکی تھی، فالتو سوالات نہیں کرتی تھی۔ میری ہدایت کے مطابق پہلے اس نے نرمل داس کے گھر کے نمبر پر فون کیا۔ میں کمرہ نشست کی ایکسٹینشن پر گفتگو سننے کے لیے موجود تھا۔ دوسری طرف سے رسیور اٹھانے والی غالباً نرمل داس کی ملازمہ تھی۔ اس نے نہایت کوفت اور اجڑ سے لہجے میں ہیلو کہا۔ کیٹی نے انگریزی بولنی شروع کر دی۔ نرمل داس صاحب کب گھر آئیں گے؟ اس نے شیریں لہجے میں پوچھا۔